ज़िंदगी बाज़ औक़ात इंसान को ऐसे दौर पे ला खड़ा करती है जहाँ उसे आगे बढ़ना भी मुश्किल होता है और पीछे हटना भी नामुमकिन लगता है। हमारे घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही हो चुका था जब हमारे घर में भाभी और चाची के दरमियान कशमकश ने डेरे डाल लिए थे। घर में रोज़ की नोक झोंक और छोटी छोटी बातों पर होने वाले झगड़े अब घर का सुकून बर्बाद कर रहे थे। भाभी निदा, जो कि अक्लमंद और सुलझी खातून थी, वो घर को अपने तरीके से चलाना चाहती थी, जबकि चाची जान, जो कि रिश्तों में बड़ी थी और उनकी अपनी मर्जी और पुराने असूल थे जो हर बात पर टोकती थी। दोनों की इस कशमकश में घर के बाकी अफराद की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब घर में शदीद खामोशी थी, निदा किचन में अकेली खड़ी चाय बना रही थी कि इतने में चाची जान वहाँ आ गई थी। उनके चेहरे पर एक सख्त तासुर था। उन्होंने आते ही निदा को ताना देते हुए कहा, निदा, तुमने तो घर का बेड़ा गर्क कर रखा है। तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से घर में कोई बरकत नहीं रही। निदा का दिल अंदर से भर आया। उसने चाय का कप नीचे रखा और रोहानसी लहजे में कहा, चाची जान, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि सब खुश रहें, फिर भी आपको मुझसे हमेशा शिकायत ही क्यों रहती है? चाची जान ने गुस्से से मुंह फेर लिया और बोली, तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी हो गई है। तुम अपने बड़ों की इज़्ज़त करना भूल गई हो। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हो गई और निदा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इस सारे मामले में मेरा दिल बहुत कुढ़ता था, क्योंकि निदा मेरी बीवी थी और चाची जान मेरे वालिद की बहन यानी मेरी चाची थी, जो कुछ अरसे के लिए हमारे पास रहने आई हुई थी। मैंने कई बार निदा को समझाने की कोशिश की कि वो चाची की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दिया करें, लेकिन निदा का कहना था कि चाची जान जानबूझकर उसे नीचा दिखाती हैं। कुछ दिन यूं ही गुजरे। घर का माहौल दिन ब दिन बोझल होता जा रहा था। एक शाम मैंने निदा को अकेले में देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझसे कहा कि देखें, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। या तो आप चाची को समझाएं या फिर मुझे मेरे मैके छोड़ आएं। इस घर में अब मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। निदा की ये बात सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैं दोनों रिश्तों के दरमियान बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ मेरी शरीक हयात थी जिसकी मोहब्बत पर मुझे नाज था, और दूसरी तरफ मेरे वालिद जैसी चाची थी जिनका एहतराम हम पर फ़र्ज़ था। अगले दिन एक हैरत अंगेज़ मोड़ आया। चाची जान को अचानक दिल का दौरा पड़ गया। घर में अफरा तफरी मच गई। सब घबरा गए। ऐसे नाजुक वक्त में जब सब लोग बदहवास हो चुके थे, निदा ने ज़रा भी देर नहीं लगाई। उसने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया और एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया और ख़ुद चाची जान के सरहाने बैठकर उनकी तीमारदारी में लग गई। इस्पताल में पहुंचकर भी निदा ने एक पल के लिए चाची जान का साथ नहीं छोड़ा। वो दिन रात उनकी दवा और देखभाल में मसरूफ़ रहीं। चंद दिनों के इलाज के बाद चाची जान की तबीयत संभल गई और वो घर वापस आ गईं। अस्पताल के बाद उन्हीं मुश्किल दिनों ने चाची जान की सोच बिल्कुल बदल दी थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि निदा के दिल में उनके ख़िलाफ़ कोई बुग़्ज़ या कीना नहीं था, बल्कि वो एक पाकीज़ा दिल और खिदमत गुज़ार इंसान थी। घर वापस आने के बाद एक शाम चाची जान ने निदा को अपने पास बुलाया और उनकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उन्होंने निदा का हाथ अपने हाथ में लिया और बहराई हुई आवाज़ में कहा, निदा बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें समझने में गलती की। तुमने मेरी इतनी खिदमत की जबकि मैंने तुम्हें हमेशा दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। निदा ने फ़ौरन अपने आंसू पोंछे चाची के गले लग गई और बोली, चाची जान, ये आप क्या कह रही हैं? आप मेरे वालिदैन की तरह हैं। मुझसे भी जो गलतियाँ हुई हों मुझे माफ़ कर दें। इस दिन के बाद घर की सारी तलख़ियाँ हमेशा के लिए ख़त्म हो गईं और वो घर जो कभी झगड़ों का अखाड़ा बना हुआ था, अब मोहब्बत, एहतराम और सुकून का गहवारा बन गया। इस वाक़ये ने हम सबको ये सिखा दिया है कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। रिश्तों में गलतफ़हमियाँ तो आ सकती हैं, लेकिन माफ़ करने और बड़ा दिल रखने से हर तलख़ी मिठास में बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दो। चाची जान और निदा के दरमियान सुलह के बाद हमारे घर का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल गया था। वो घर जो कभी तनाव और झगड़ों का मरकज़ था, अब मोहब्बत और खुशियों से भर गया था।
چچی جان اب ندا کی ہر بات کو غور سے سنتی تھی اور ندا بھی ان کے مشوروں کو اہمیت دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں خواتین کے درمیان ایک ایسا رشتہ بن گیا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا پکاتی، باغ میں بیٹھ کر باتیں کرتی اور ایک دوسرے کی مدد کرتی۔ میرے والد جو چچی کے بھائی تھے وہ بھی اس تبدیلی سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ گھر میں سکون واپس آ گیا ہے جس کی ہمیں بہت ضرورت تھی، لیکن زندگی نے ہمیں ایک اور امتحان لینا تھا۔ کچھ دن بعد چچی جان کی بیٹی جو کہ امریکہ میں رہتی تھی، اس نے فون کر کے بتایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آ رہی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کچھ دن ہمارے پاس رہے۔ اس خبر نے گھر میں ایک نیا جوش بھر دیا۔ چچی جان بہت خوش تھیں کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کافی عرصے بعد دیکھنا تھا۔ ندا نے بہت تیاریاں شروع کی۔ اس نے گھر کو سنوارا، خاص کھانے بنانے کا منصوبہ بنایا اور مہمانوں کے لیے ہر چیز کا انتظام کیا۔ جس دن چچی جان کی بیٹی عائشہ اپنے شوہر عمران کے ساتھ آئی، سارا گھر خوشی سے بھر گیا۔ عائشہ بہت خوبصورت اور خوش اخلاق تھی۔ اس کا شوہر عمران بھی بہت شریف اور ملنسار انسان تھا۔ پہلے 2 دن سب کچھ بہت اچھا گزرا۔ ہم سب نے ایک ساتھ کھانا کھایا، کچھ پرانی یادیں تازہ کیں اور بہت ہنستے مذاق کرتے رہے۔ لیکن تیسرے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہم سب کو حیران کر دیا۔ عمران نے مجھے اکیلے میں بلایا اور بہت ہی عجیب سی بات کی۔ اس نے کہا کہ وہ عائشہ کے ساتھ بہت خوش ہے لیکن اسے کچھ پریشانی ہے جسے وہ مجھے بتانا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی کمپنی میں کچھ مالی مسائل ہیں اور اسے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے اور وہ چاہتا تھا کہ میں اسے کچھ پیسے قرض دے دوں۔ میں نے اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا کیونکہ میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کوشش کروں گا ایک دن، لیکن یقین نہیں دلا سکتا۔ عمران نے کہا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے گا اور جلد ہی رقم واپس کر دے گا۔ میں نے اپنی بیوی ندا سے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ ہماری اتنی بچت بہت کم ہے اور اگر ہم عمران کو پیسے دے دیں تو خود مشکل میں پڑ جائیں گے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ عمران کا خاندان کا فرد ہے اور ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ندا نے آخرکار رضامندی ظاہر کر دی اور ہم نے اپنی بچت میں سے کچھ رقم عمران کو دے دی۔ عمران بہت خوش ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ 2 ماہ کے اندر رقم واپس کر دے گا، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ وہ آخری بار ہوگا جب ہم اس رقم کو دیکھیں گے۔ 2 مہینے گزر گئے مگر عمران نے رقم واپس نہیں کی۔ میں نے اسے فون کیا تو اس نے کہا کہ اس کی کمپنی کے مسائل ابھی حل نہیں ہوئے ہیں اور اسے مزید وقت چاہیے۔ میں نے اس کی بات مان لی کیونکہ مجھے اس پر بھروسہ تھا، لیکن پھر 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے اور عمران نے نہ تو رقم واپس کی اور نہ ہی ہمیں کوئی اطمینان بخش جواب دیا۔ میں پریشان ہو گیا کیونکہ وہ رقم ہماری محنت کی کمائی تھی جسے ہم نے اپنی مستقبل کے لیے جمع کیا تھا۔ ندا بھی بہت پریشان تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے عمران پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں نے خاندان کی مدد کے لیے ایسا کیا تھا، لیکن ندا کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی دوران چچی جان کو اس بارے میں پتہ چلا۔ وہ بہت غصے میں آ گئی۔ انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کو فون کیا۔ عائشہ نے بتایا کہ عمران نے اسے بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا اور وہ بھی اس معاملے سے بہت پریشان ہے۔ چچی جان نے عمران کو سخت الفاظ میں ڈانٹا اور کہا کہ اگر اس نے رقم واپس نہ کی تو وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے گی۔ عمران ڈر گیا اور اس نے کہا کہ وہ جلد ہی رقم واپس کر دے گا، لیکن وہ پھر بھی نہیں آیا اور اب گھر میں ایک نیا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ چچی جان اور ندا کے درمیان وہ پرانی کشمکش واپس آ گئی تھی۔ چچی جان کو لگتا تھا کہ ندا نے عمران کو رقم دینے میں کوئی غلطی کی ہے، جبکہ ندا کا کہنا تھا کہ اس نے صرف میرے کہنے پر ایسا کیا تھا۔ میں نے دونوں کے درمیان پھر سے پھنس گیا تھا۔ ایک دن ندا نے مجھ سے کہا کہ میں عائشہ سے بات کروں تاکہ وہ عمران کو سمجھائے۔ میں نے عائشہ کو فون کیا
وہ بہت روئی اور کہا کہ وہ بھی عمران کے اس رویے سے بہت پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ عمران نے اسے بھی جھوٹ بولا ہے اور وہ اس کی وجہ سے بہت شرمندہ ہے۔ میں نے عائشہ کو تسلی دی اور کہا کہ ہم اس معاملے کو حل کریں گے۔ کچھ دن بعد عمران خود ہمارے گھر آیا اور اس کی آنکھوں میں سرخ تھیں اور اس نے میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ اس نے غلطی کی ہے اور وہ رقم واپس کرنے کا پورا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کی کمپنی دیوالیہ ہو گئی ہے اور وہ بہت پریشان ہے۔ میرے دل میں ترس آیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ لیکن ندا نے اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ عمران نے ہمارا بھروسہ توڑا ہے اور اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔ چچی جان نے بھی ندا کا ساتھ دیا اور کہا کہ عمران کو سبق سیکھنا چاہیے اور میں نے دونوں کو سمجھایا کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خاندان کا رشتہ سب سے قیمتی ہے۔ کچھ دیر کی بحث کے بعد آخر کار ندا اور چچی جان نے عمران کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمران نے وعدہ کیا کہ وہ جلد ہی رقم کا انتظام کرے گا اور وہ اپنی غلطی کو کبھی نہیں دہرائے گا۔ اس دن کے بعد عمران نے اپنی محنت سے ایک نیا کاروبار شروع کیا اور کچھ ہی مہینوں میں اس نے ہماری ساری رقم واپس کر دی۔ اس نے ہمیں ایک شاندار ڈنر پر بلایا اور ہمارا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا کہ ہم نے اسے مشکل وقت میں بہت سہارا دیا اور وہ ہمیں کبھی نہیں بھولے گا۔ اس واقعے نے ہم سب کو یہ سبق سکھایا کہ خاندان میں مشکلات آتی ہیں لیکن ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ معافی اور صبر ہی وہ دو چیزیں ہیں جو ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں۔ آج ہمارا گھر پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہے۔ چچی جان اور ندا کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ عائشہ اور عمران بھی ہمارے گھر کا ہمارا شکر گزار ہیں۔ میں نے اس کہانی سے یہ سیکھا ہے کہ زندگی میں تلخ تجربات آتے ہیں لیکن انہیں مثبت طریقے سے حل کرنا ہی انسان کی کامیابی ہے۔ میں نے اپنے خاندان کو مضبوط رکھا اور ہر مشکل کا سامنا کیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دو اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس چینل کو ضرور شیئر کر دو تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو اور آپ لوگوں تک اور آپ کے دوستوں تک پہنچتی رہے۔ اور اس کہانی